وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام کو یاد کرو جب آواز دی رب کو پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بس بچایا ان کو اور ان کے اہل کو بڑی تکلیف سے بچانے والا اللہ ہے۔ پیغمبر اللہ کو آواز دے رہے ہیں، تو جب پیغمبر خدا کو پکار رہے ہیں پھر کسی اور کو پکارنا جائز نہیں۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور مدد کی ان کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک یہ لوگ ناکارہ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بس غرق کر دیا میں نے ان سب کو۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو یاد کرو، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جس وقت فیصلہ کیا انہوں نے ایک کھیتی کے بارے میں۔ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جس وقت چر گئی تھی اس میں بھیڑ بکریاں قوم کی۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، یعنی حاضر ناظر تھے۔ داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ ایک شخص کی بھیڑ بکریوں نے دوسرے شخص کی کھیتی میں چر لیا اور کھیتی کا بڑا سخت نقصان ہوا۔ حضرت داؤد نے فیصلہ سنایا کہ جس کی بھیڑ بکریوں نے جس کی کھیتی کا نقصان کیا ہے، بھیڑ بکریاں اس کو دے دی جائے۔ بھیڑ بکریاں اس کے نقصان میں اس کو دے دی گئی۔ کیس کئی دنوں سے چل رہا تھا، سب کو معلوم تھا۔ جب فیصلہ ہو گیا اور سلیمان علیہ السلام آئے، راستے میں فریقین ملے، پوچھا کہ والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ آئیے واپس۔ سلیمان لڑکپن میں تھے لیکن بڑے عقل مند تھے، اور خدا نے ان کو علم میں باپ سے زیادہ قوت عطا فرمائی تھی۔ کہا ابا جان اس سے بہتر فیصلہ کر سکتے۔ کیا؟ کہا یہ بھیڑ بکریاں کھیتی والے کو دے، وہ اس کا دودھ پیے، اس درمیان میں جو بچے پیدا ہوئے وہ اس کے ہوں گے، اور بھیڑ بکری والا کھیتی کو پانی پلائے، کھاد ڈالے، خدمت کرے۔ جب کھیتی دوبارہ بحال ہو جائے تو کھیتی والے کو دے اور بھیڑ بکری والے کی بکریاں واپس کرا دے۔ یہ فیصلہ بہت اچھا تھا، خصمین کے حق میں سود مند تھا۔ حضرت داؤد نے فوراً پہلے فیصلے سے عزل کر کے دوسرے فیصلے کو نافذ کر دیا۔ اور داؤد و سلیمان یاد کرنے کہیں، جب فیصلہ کرنے لگے کھیتی کے بارے میں، جب چرنے لگی اس میں قوم کی بھیڑ بکریاں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے اس کا بڑا سمجھ دیا سلیمان کو۔ سلیمان زیادہ سمجھ گئے، لیکن حضرت داؤد پر تام کی ضرورت نہیں۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم دے چکے تھے حکم اور علم۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ، کام میں لگایا تھا حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ، جو سب بہنا تسبیح کرتے تھے، وَالطَّيْرَ، اور پرندے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم سب کچھ کر رہے تھے۔ داؤد کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے آواز میں آواز ملا لیتے تھے۔ یہ معجزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اور بعض لوگوں کی یہ کرامات بھی ہوتی ہے۔ تفتازانی امیر تیمور کے دربار میں شیخ الاسلام تھا۔ میر سید جرجانی آیا، نوجوان تھا لیکن قابل بہت تھا۔ کسی طریقے سے بادشاہ کے دربار میں رسوخ حاصل کیا۔ پہلے دن یہ ہوا، دن کا وقت تھا، دوپہر کی گھڑی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بادشاہ سلامت شان و شوکت سے شیخ الاسلام تفتازانی اور نوجوان عالم میر سید کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اوپر پرندوں کا ایک غول جا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کوئی ایسا عمل ہے کہ یہ پرندے واپس آ جائے؟ میر سید نے کہا کہ آ جائیں گے اگر بادشاہ سلامت کہے۔ کتنے چاہیے ان میں؟ انہوں نے کہا 6 چاہیے، 3 جوڑے۔ میر سید کے پاس عملیات تھی، اس نے کوئی عمل کیا اور پرندے واپس آ گئے۔
6 کے 6 نیچے اتر آئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس وقت سے میر سید کے بارے میں اس کا اعتقاد بڑھنے لگا، اور ہم نے کام میں لگایا حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ پشاور میں ایک مینا پالی تھی آدمی نے، انگریز وائسرائے کی تنخواہ 5000 تھی، اور اس مینا کی قیمت لگی تھی 20,000۔ وہ ہوٹل میں بیٹھی رہتی تھی اور آواز لگاتی تھی کہ کاکا دے ہوٹل تراش ہو، کاکا دے ہوٹل تراش، بس دے آواز اور تو چتائی بانے بناستا ہوا اور خلق تبیویج کاکا دے ہوٹل تراش ہو، کاکا دے ہوٹل خلق برا روان ہوٹل۔ وائسرائے کو پتہ چلا، انہوں نے 20,000 روپے پیش کی۔ ہوٹل والے نے کہا 20,000 تو یہ 2 دن میں کما کے دیتا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔